السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بیولوجی چیپٹر انہیریٹنس میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے، ایکس لنکڈ ڈومیننٹ انہیریٹنس، یعنی ہیومن میں 23 پیئرز آف کروموسوم ہوتے ہیں۔ جو لاسٹ پیئر ہوتا ہے اس کو سیکس کروموسوم کہتے ہیں۔ اگر فیمیل کی بات کریں تو ایکس ایکس موجود ہوتے ہیں اور میل میں ایکس وائی موجود ہوتے ہیں۔ میل میں ایک ایکس ہوتا ہے اور فیمیل میں 2 ایکس ہوتے ہیں۔ اس ایکس کروموسوم پر ایک جین موجود ہوتا ہے، اس کو ہم ایکس لنکڈ جین کہتے ہیں، اور یہ جین جب ڈومیننٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ڈس آرڈر یا ٹریٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کی نیکسٹ جنریشن میں انہیریٹنس بھی ہوتی ہے، ٹرانسفر بھی ہوتی ہے۔ تو اس ٹاپک میں یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جین فار اے ٹریٹ اور ڈس آرڈر لوکیٹڈ آن ایکس کروموسوم، یعنی میل یا فیمیل میں جو ایکس کروموسوم موجود ہوتے ہیں، اس ایکس کروموسوم پر ایک جین موجود ہوتا ہے، اور اس جین کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر یا ٹریٹ اکر ہوتی ہے جب وہ جین ڈومیننٹ فارم میں موجود ہوتا ہے۔ A single dominant copy of gene is sufficient for the disorder، یعنی اگر ایک جین ہوتا ہے اور اس کے 2 ایلیل ہوتے ہیں تو ان 2 ایلیل میں اگر ایک بھی ڈومیننٹ ہو پھر بھی وہ ڈس آرڈر پروڈیوس ہوگی۔ یہاں پر فیمیل اور میل موجود ہیں، ان کو کراس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایکس لنکڈ ریسیسیو انہیریٹنس آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایکس کروموسوم کے ساتھ ایک جین ریلیٹڈ ہوتا ہے، لنکڈ ہوتا ہے، اس پر موجود ہوتا ہے، اور وہ جین جب ریسیسیو فارم میں موجود ہو تو پھر وہ ایک ڈس آرڈر کو شو کرتا ہے، جیسا کہ کلر بلائنڈنس ہوتا ہے اور ہیموفیلیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ہیموفیلیا کی بات کریں تو فیمیل میں جو 2 سیکس کروموسوم ہوتے ہیں یا ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، ان دونوں پر وہ ہیموفیلیا کا جو جین ہوتا ہے وہ ریسیسیو فارم میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اسی کیس میں پھر یہ فیمیل ہیموفیلک فیمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایکس وائی میل کی بات کریں تو ایکس پر ایچ اسمال جین جب موجود ہو تو یہ میل ہیموفیلک میل ہوگا۔ آج ہم یہاں پر ڈومیننٹ کی بات کریں گے، تو یہ فیمیل ہے ایکس ایکس، اور یہ ایکس وائی یہ میل ہے۔ یہ دونوں میل اور فیمیل جو ہے یہ الپرٹ سنڈروم انفیکٹڈ پرسنس ہیں، اور الپرٹ سنڈروم کو ہم یہاں اے سے ریپرزینٹ کریں گے۔ یہ کیپٹل اور اسمال اے یہاں پر موجود ہے، یہ فیمیل انفیکٹڈ ہے، یعنی اس میں الپرٹ سنڈروم موجود ہے، اور یہ میل بھی الپرٹ سنڈروم کا انفیکٹڈ ہے، کیونکہ یہاں ایکس پر کیپٹل اے موجود ہے۔ ان دونوں میل فیمیل کو جب کراس کریں گے تو ہمارے پاس 4 انڈیویژول یہاں پروڈیوس ہوں گے۔ اس پہلے ایکس کو اس کے ساتھ کراس کر کے یہاں لکھیں گے، پھر اس کو دوبارہ وائی کے ساتھ کراس کریں گے، اس کا نمبر ختم ہوگا، پھر اس دوسرے ایکس کو اس کے ساتھ کراس کر کے یہاں لکھیں گے، اور پھر اس کو لاسٹ وائی کے ساتھ کراس کر کے یہاں لکھیں گے۔ تو اسی طرح سے جو F1 جنریشن میں انڈیویژول آئیں گے وہ 4 ان نمبر ہوں گے، 2 میل ہوں گے اور 2 فیمیل ہوں گے۔ یہ فیمیل ہے اور یہ بھی فیمیل ہے، اور یہ دونوں میل ہے۔ یہ انفیکٹڈ فیمیل ہے کیونکہ یہ دونوں ہوموزائگس ڈومیننٹ فارم میں الپرٹ سنڈروم کے جین موجود ہیں۔ یہاں پر ایکس پر ایک ڈومیننٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی انفیکٹڈ میل ہے، اور یہ ہیٹروزائگس فارم میں ہے، کیپٹل اور اسمال اے، پھر بھی انفیکٹڈ فیمیل، اور یہ ہیلتھی میل ہے کیونکہ یہاں پر ایکس کروموسوم پر کیپٹل ہونا ضروری تھا اور یہاں پر اسمال موجود ہے، لہٰذا یہ ہیلتھی میل ہے، اور اس میں الپرٹ سنڈروم کی کوئی کمپلیکیشن موجود نہیں ہے۔ اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو ہر ایک انڈیویژول 25% آئے گا، کیونکہ یہ 4 انڈیویژول جب 100% میں لیں گے تو ہر ایک 25% آئے گا۔ اسی طرح اگر میل کو 100% لے لے تو 100% میں ہاف یا 50% انفیکٹڈ ہوں گے اور باقی ہاف یہ ہیلتھی ہوں گے۔ اسی طرح اگر فیمیل کی بات کریں تو وہ فیمیل دونوں چونکہ انفیکٹڈ ہے یہاں پر، لہٰذا یہ 100% انفیکٹڈ فیمیل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ایگزامپلز ہیں، یہ کافن لوری سنڈروم ہوتا ہے CLS، اور اس سنڈروم میں
ایک انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو میموری ہوتی ہے وہ بھی بیکار ہوتی ہے، اور ہیڈ اور فیس ریجن یہ بھی پرامیننٹ ہوتے ہیں، خاص کر جو فور ہیڈ ریجن ہوتا ہے وہ پرامیننٹ ہوتا ہے، اور فنگرز کی جو اینڈز ہوتے ہیں وہ ٹیپرڈ ہوتے ہیں اور تhin ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایکس لنک ڈومیننٹ انہیریٹنس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آئیڈیوپیتھک ہائپو پیراتائرائڈزم ہوتی ہے IHP، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے نیک ریجن میں جو پیراتائرائڈ گلینڈز موجود ہوتے ہیں ان کی سیکریشن نارمل سے کم ہو تو پھر IHP کاز ہوتا ہے۔ یہ ایک انڈوکرائن ابنارمیلٹی ہے، اور ایز اے ریزلٹ نروس سسٹم کی جو آرڈر ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جس کو نیورو سائیکائٹرک ڈس آرڈر کہتے ہیں وہ بلٹ اپ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی ریزسٹنٹ ریکٹس ہوتی ہیں۔ آلریڈی آپ کو ریکٹس معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچوں میں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں ان بچوں کے بونز ویک ہوتے ہیں، فریجائل ہوتے ہیں، وہ آسانی سے بینڈ ہو جاتے ہیں، ان میں فریکچرز ایزیلی بن سکتے ہیں۔ تو جب یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہوتی ہیں ایز اے ریزلٹ وٹامن ڈی ایزیلی ایبزارب نہیں ہوتا، اور جب یہ وٹامن ڈی ایبزارب نہیں ہوتا تو پھر ایز اے ریزلٹ کیلشیم اور فاسفورس بھی ایبزارب نہیں ہوتے بونز میں، تو پھر بونز ویک ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہائپو فاسفیٹیمک ریکٹس بھی کہتے ہیں، یعنی لو لیول آف فاسفیٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ایکس لنک ڈومیننٹ انہیریٹنس۔ اوکے، تھینک یو۔